بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں من العجز عاجزی سے والکسلی اور سستی سے والجبنی اور بزدلی سے والبخلی اور بخیلی سے والحرمی اور بڑھاپے سے والقسوتی اور سختی سے والغفلتی اور غفلت سے والذلتی اور ذلت سے والمسکنتی اور مسکینی یا مفلسی سے وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں من الفقر فقر محتاجی سے والکفر اور کفر سے والفسوقی اور نافرمانی سے والشقاقی اور مخالفت سے والنفاقی اور منافقت سے والسمعتی اور بری شہرت سے والریائی اور دکھاوے سے وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں من الصمم بہرے پن سے والبکمی اور گنگا ہونے سے والجنونی اور پاگل ہونے سے والجزامی اور جزام سے یعنی بیماری کا نام ہے کوڑ والبرسی اور برس سے وسیء الاسقام اور تمام بری بیماریوں سے. بہت ہی عمدہ دعا ہے جس میں ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے جو انسان کو اذیت دینے والی ہے، اور انسان اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہو جائے تو اس کی زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جس میں انسان مبتلا ہو، اس کی عبادت میں خلل، اس کے کام میں خلل، اس کی اطاعت میں، اس کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ چاہتی ہوں. عاجزی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ریکوائرڈ جو پسندیدہ ہے، جو مطلوب ہے، جو چاہیے، جو ہونی چاہیے، اور دوسری عاجزی یعنی عاجز آنا، کسی بھی کام سے عاجز آ جانا اور اس کو کرنے کی طاقت نہ ہونا یہاں مراد ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. والکسل اور سستی سے، کیونکہ ہر چیز میں سستی انسان کو پیچھے لے جاتی ہے. والجبن اور بزدلی سے، بزدل ہونا اور ہر وقت خوف زدہ رہنا اور ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈر جانا اور کرج کا نہ ہونا، یہ بھی انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. والبخل اور کنجوسی، والحرم اور بڑھاپا، ایسا بڑھاپا کہ جس میں انسان اپنی جان سے بھی عاجز آ جائے. والقسوتی اور سختی یعنی دل کی سختی مراد ہے کہ انسان کو کسی پہ رحم نہ آئے اور کوئی بھی نیکی کے کام میں اس کا دل نہ جھکے. والغفلتی اور غفلت، والذلتی ذلت رسوائی، والمسکنتی اور محتاجی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ یہاں فقر سے مراد بھی محتاجی ہے، لیکن فقر مسکنت کے مقابلے میں شدید محتاجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. والکفر والفسوق کفر اللہ کا انکار اور فسوق نافرمانی. والشقاق اور مخالفت یعنی دین کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، کیونکہ بعض چیزوں میں ہم انہی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. والنفاق اور منافقت. والسمعہ بری شہرت یعنی برائی میں نام پیدا ہو. والریا اور دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے انسان نیک. اور اسی طرح بہرے پن سے کہ میں سن نہ سکوں، اس سے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کتنی بڑی خیر سے محروم ہو سکتا ہے. ایک قرآن کا سننا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان سن ہی نہ سکے تو وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو کر دنیا سے جائے.
اسی طرح بکم گنگا پن کے بول نہ سکے. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اگر ہم بول نہ سکتے ہوتے تو نماز، قرآن، کوئی بھی چیز جو خیر کی چیزوں میں سے ہے، یا کوئی حق بات کہنا یا اپنے غم، غصے یا محبت کا اظہار، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور اسے اس خصوصیت کی وجہ سے تمام دوسرے جانوروں اور مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ مقام دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو بولنے کی قوت جو ہے وہ انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز کرتی ہے. اگر بول ہی نہ سکے تو انسان ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. والجنون اور پاگل پن، یعنی دماغ خراب ہو جائے انسان کا اور اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہے. والجزام، کوڑ یا سکن ڈیزیز. والبرس، یہ بھی سفید داغ کی بیماری کو کہتے ہیں جو سکن پر ہوتے ہیں. وسیع الاسقام، اور دیگر ساری بری بیماریاں جیسے کینسر ہے یا جدید دور میں جو نئے نئے بیماریوں کے نام ہیں. اللہ ہر قسم کی بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو یہ بہت ہی حفاظت کی اور عمدہ دعا ہے جس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام.